حالت برقرار ہے۔ آج بھی سول اسپتال مٹی میں 2 بچے دم توڑ گئے ہیں۔ صحرائے تھر میں 74 روز کے دوران ہلاکتوں کی تعداد 175 تک جا پہنچی ہے۔ مٹی، چھاچروں اور نگر پار کر کے سول اسپتال میں اب بھی 50 سے زائد بچے زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ڈاکٹرز کے مطابق زیادہ تر اموات غذائی قلت کے باعث ہو رہی ہیں، جبکہ دیگر محرکات میں چھوٹی عمر کی شادیاں، پیدائش میں وقفہ نہ ہونا، نمونیا جیسی بیماریاں بھی شامل ہیں۔ کچھ تذکرہ سیاسی افق سے۔ حکومت نے تحریک انصاف سے غیر مشروط مذاکرات کا اعلان کر دیا۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ جوڈیشل کمیشن کا فیصلہ اگر ان کے خلاف آیا تو حکومت چھوڑ دیں گے۔ تحریک انصاف نے بھی لچک دکھاتے ہوئے بات چیت کے لیے 2 رکنی کمیٹی بنا دی۔ آج فریقین کے درمیان دوبارہ مذاکرات شروع ہونے کا امکان ہے۔ کل تک جہاں تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کے درمیان تعلقات انتہائی کشیدہ تھے، وہیں حکمراں جماعت کے مذاکرات کے اعلان سے لگتا ہے کہ دونوں جماعتوں کے درمیان برف کچھ پگھلنے لگی ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے پریس کانفرنس میں وضاحت کر دی کہ جوڈیشل کمیشن انتخابی دھاندلی کی تحقیقات کرے گا اور جو بھی فیصلہ آیا دونوں فریقین کو قبول کرنا ہوگا۔ جوڈیشل پروسیس ہوتا ہے اور اس کا جو فیصلہ ہوتا ہے اس کی جو ہے فائنڈنگز وہ بائنڈنگ ہوتی ہیں۔ فیصلہ ہوا تو ہم obviously کوئی اخلاقی جواز ہی نہیں رہتا اس کے بعد یعنی حکومت میں یا اسمبلی میں رہنے کا۔ اسحاق ڈار نے کپتان سے اس امید کا اظہار کیا کہ تحریک انصاف مذاکرات میں کوئی غیر آئینی مطالبہ نہیں کرے گی، جبکہ عدالتی کمیشن میں حساس اداروں کی شمولیت غیر مناسب بات ہوگی۔ تاہم اگر کمیشن خود تحقیقات کے لیے حساس اداروں کی مدد لینا چاہے تو حکومت کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ جوڈیشل کمیشن جو بھی اپنا جو پروسیس ہے نا جی ورک پلان، اس میں وہ انویسٹیگیشن کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ وہ اگر آئی بی کا لینا چاہے بندہ، آئی ایس اے کا لینا چاہے بندہ، وہ ان کا کام ہے۔ حکومت تحریک انصاف کو غیر مشروط مذاکرات کی پیشکش کی تو پی ٹی آئی نے بھی بات چیت کے لیے 2 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی۔ آج تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان دوبارہ مذاکرات شروع ہونے کا امکان ہے۔ حکومت کی جانب سے مذاکراتی کمیٹی کی سربراہی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کریں گے، جبکہ تحریک انصاف کی کمیٹی میں اسد عمر اور شاہ محمود قریشی شامل ہیں۔ اپوزیشن لیڈر سید خورشید شاہ کو بھی اس بار مسائل کا حل بات چیت کے ذریعے نکلتا دکھائی دے رہا ہے۔ انہوں نے میڈیا سے مذاکرات کے لیے مثبت ماحول پیدا کرنے کی اپیل کی ہے۔ چودھری شجاعت نے بھی حکومت کو سنجیدہ مذاکرات کا مشورہ دیا ہے۔ سراج الحق کہتے ہیں اس بار نتیجہ نہ نکلا تو پھر فیصلہ عوام کریں گے۔ حکومت اور تحریک انصاف اس بار مذاکرات کے ذریعے مسائل کا حل نکال لیں گے، اس امید کا اظہار کیا ہے اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ نے۔ کہتے ہیں آگے بڑھنے کے لیے ماضی کی غلطیاں بھلانا ہوں گی۔ بھوڈون نیوز کے نمائندے عاطف بٹ سے گفتگو کر رہے تھے۔ جو کچھ بھی ہوا ماضی کا حصہ بنا دیں، آگے بڑھیں اور آپ پازیٹیولی رول ادا کریں۔ دونوں کو کہیں اگر آپ ٹھیک نہیں ہوں گے تو میڈیا آپ کے خلاف جنگ کرے۔ خورشید شاہ کا کہنا تھا کہ انہوں نے فریقین کے درمیان ہمیشہ سہولت کار کا کردار ادا کیا۔ اپوزیشن لیڈر نے میڈیا سے بات چیت کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے کی بھی اپیل کی۔ اب آپ میڈیا ریسپانسبل ہو جائے، اب چھوڑ دے بیچ میں ماضی میں کیا ہوا ہے، اب آپ ایسی باتیں کر کے ماحول خراب نہ کریں، ورنہ سب سے زیادہ ذمہ دار آپ لوگ ہوں گے۔ سر کراچی میں بھی فیصل آباد جیسا ایک جو مسلم لیگ کاف کے صدر چودھری شجاعت حسین نے بھی حکومت کو تحریک انصاف سے سنجیدہ مذاکرات کا مشورہ دیا۔ کہنے لگے پرامن احتجاج تمام سیاسی جماعتوں کا حق ہے۔ اگر سانحہ لاہور کی تحقیقات ہو جاتی تو فیصل آباد کا واقعہ پیش نہ آتا۔ فیصل آباد کے واقعہ سے پہلے آپ یہ فیصل آباد کا واقعہ ہونا ہی نہیں تھا۔ اگر لاہور والے واقعہ کی کوئی تحقیقات ہو جاتی، وہ آدمی پکڑے جاتے اور کسی کو سزا ہوتی تو یہ واقعہ پیش ہی نہیں آنا تھا، یہاں تک نوبت ہی نہیں پہنچنی تھی۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے حکومت کی طرف سے غیر مشروط مذاکرات کے اعلان کو خوش آئند قرار دیا۔ بولے سنجیدہ مسائل مذاکرات سے ہی حل ہو سکتے ہیں، دونوں فریق ناکام ہو گئے تو آخری فیصلہ عوام کریں گے۔ فیصل آباد سے آپ کو بتاتے ہیں جہاں پولیس نے پی ٹی آئی کارکنوں پر فائرنگ کیس میں 6 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ فیصل آباد میں 8 دسمبر کو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان پر فائرنگ کرنے کے الزام میں تھانہ سمن آباد پولیس نے 6 افراد کو گرفتار کر لیا۔ سی پی او ڈاکٹر سہیل تاجک نے گرفتاریوں کی تصدیق کی ہے، لیکن گرفتار افراد کے بارے میں مزید بتانے سے گریز کیا ہے۔ مقدمے میں پولیس نے 300 نامعلوم افراد کو نامزد کیا تھا۔ فیصل آباد میں تحریک انصاف کے یوم احتجاج کے دوران فائرنگ کے واقعے میں 1 کارکن جاں بحق اور 2 زخمی ہوئے تھے۔
نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. کسی بھی خبر کے بارے میں مزید جاننے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ